واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المجتبى والرسول المصطفى مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ فرجہ الشریف وسہل اللہ مخرجہ الشریف وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِينَ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَوِلَايَتِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مل کے صلوات پر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. جتنا خالق حقیقی کا مقام بلند ہے بلند آواز سے جواب دیا کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. صلوات مل کے با آواز بلند پڑھ دیجیے. دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بے حق کے چہارد معصومین. کریم پروردگار اس پوری کائنات میں اس وقت جہاں کہیں بھی عزاداری برپا ہے، مولا کریم دنیا کے ہر عزادار، ہر مومن، ہر مومنہ، ہر ماتمی، ہر مولانا صاحب، ہر ذاکر اہل بیت کو اپنی حفظ و امان میں فرمائے. کریم پروردگار جو دشمن اہل تشیع ہیں، دشمن عزاداری ہیں، مولا کریم ان کو نیست و نابود فرمائے. کریم پروردگار بحق محمد و آلہ الاطہار اس عشر مبارکہ کے جو بانیان ہیں مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جس قدر بھی جو مومن
مومنات جو مل کے تعاون سے یہ جو عزاداری کر رہے ہیں، مولا کریم سب کے گھروں میں اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ کریم پروردگار اس مسجد و امام بارگاہ سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، تعاون کر رہے ہیں، مولا کریم ان کے رزق و روزی میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی اور اضافہ فرمائے۔ کریم پروردگار جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ ہماری خاص دعا ہے مولا کریم امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شمار فرمائے۔ مل کے صلوات بر محمد و آل محمد۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب کی اذہان عالیہ میں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان باقی ایام جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ تعالی بساط علم کے مطابق ہم سے جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ فضائل محمد و آل محمد علیہم السلام ہم بیان کریں گے، اور جو ہمارا مین مقصد بھی یہی ہے تاکہ ہمیں ان ہستیوں کا تعارف ہو سکے، ہم پہچان سکیں کہ جن کے لیے ہم روزانہ اپنی نمازوں میں کریم پروردگار سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ہستیوں کے راستے پر قائم رکھ اور ہمیں کہ جن کے اوپر تیرا انعام و اکرام نازل ہوا۔ سامعین گرامی قدر، ابھی مجھ سے پہلے جو بچہ پڑھ رہا تھا ان کا نام کیا ہے جی؟ بہرحال چلے جو بھی ہے، وہ بچہ چلا تو نہیں گیا۔ بچے کے اصل میں دیکھیں جی، بہرحال اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آگے گفتگو کروں گا۔ میں تھوڑا سا اپنے جو موضوع سے وہ ریلیٹ ہونا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، کل ہماری جو گفتگو تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی، بس بند کر دیں اس کو، ایک دفعہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہماری جو گفتگو تھی کل کی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم جن ہستیوں کا تعارف کروا رہے ہیں، پہچنوا رہے ہیں، کل سرور کائنات نے ان کو چادر کے نیچے لے لیا تھا اور کریم پروردگار سے یہ فرمایا کیا؟ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، کہ اے میرے پروردگار سب جو ہیں وہ ہیں مثلا، مگر جو میرے ہیں، بلکہ میرے نہیں میرے خاص ہیں، جو میرے حامی ہیں اور میرے خاص ہیں، وہ کون ہیں؟ یہی ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ لحمہم لحمی و دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم۔ اے کریم اللہ، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اے اللہ، جو ان سے لڑائی کرے گا وہ مجھ سے لڑائی کرے گا، اللہ جو ان کو دوست رکھے گا وہ مجھ کو دوست رکھے گا۔ انہم منی و انا منہم۔ بس وہ کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ گل مکدی مقامہ سرور کائنات نے پہلے سب کچھ بیان کر کے کوزے میں سمندر کو بند کر کے دنیا والوں کو پہچنوا دیا۔ دنیا والوں یاد رکھ لینا، انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں یاد رکھ لینا، یہ جو ہے نا، یہ چادر کے نیچے ہے، بس یہی ہے جن سے میں ہوں، جن سے میں ہوں۔ انہم منی و انا منہم، ان سے میں ہوں اور یہ مجھ سے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ بھی
جلال میں آ گئے، اللہ بھی محبت جلال میں، ایک جلال دوسرا ہوتا ہے کہ ایک محبت میں آ گئے۔ اچھا، یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی، کل چونکہ تھوڑا سا جلدی میں یہ سارے جملے ادا کر دیے گئے تھے، میں بس تھوڑا سا ریلیٹ ہو رہا ہوں اپنے موضوع کے ساتھ۔ سامعین گرامی قدر، اللہ نے کہا اچھا اے حبیب یہی تیرے ہیں، یہی تیرے ہیں، لے سن لے۔ یہی فرمایا تھا حدیث قدسی میں لفظ چینج کر رہا ہوں، لولا کا لما خلقت الافلاک، حبیب ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر آپ نہ ہوتے ہم دنیا کی، کائنات کی کسی چیز کو خلق ہی نہ کہتے۔ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ آپ آج فرما رہے ہیں انہم منی و انا منہم، ہم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر آپ نہ ہوتے، لولا کا لما خلقت الافلاک، تو ہم اس کائنات کو ہی نہ بناتے۔ ایک آئے اللہ نے کہا حبیب ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ متوجہ ہیں جی، حدیث قدسی ہے، اللہ کو کون جانتا تھا جی؟ کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ حبیب ہم نے چاہا کہ ہمیں کوئی پہچانے، ہمیں کوئی پہچانے، ہمیں کوئی جانے کہ ہم ہیں، ہمیں کوئی جانے کہ ہم ہیں، ہم اللہ ہیں۔ حبیب ہم نے اپنی پہچان کرانے کے لیے تو تمہیں خلق کیا، لوگ دیکھتے تمہیں جائیں، پہچانتے ہمیں جائیں۔ لوگ دیکھتے تمہیں جائیں، پہچانتے ہمیں جائیں۔ حبیب تیرا چلنا ایسا، تیری سیرت ایسی، تیرا بولنا ایسا۔ متوجہ ہیں جی؟ اسی لیے تو سامعین گرامی قدر شاید یہ بھی تکراری جملہ ہو کہ سرور کائنات نے آ کے دنیا میں ایسا کمال کا اپنا کردار بیان کر دیا، ایسا کمال کا اخلاق دنیا کو دکھا دیا، دنیا کہنے پہ مجبور ہو گئی انت صادق والامین، تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے۔ متوجہ ہے جی؟ اللہ نے کہا کہ ہمیں تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اے آل محمد ہم نے آپ کو خلق کیا، لولاک لما خلقت الافلاک، اچھا محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتے۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ لولا علی لخلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتے۔ وہ ہستیاں آ رہی ہیں جن کے لیے کہا تھا نا انہم منی و انا منہم، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتے۔ آگے چل کے لولا فاطمہ لخلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی ہم آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اگر سیدہ نہ ہوتی ہم آپ دونوں کو خلق نہ کرتے۔ یاد رکھیے گا سامعین گرامی قدر، یہاں پہ جو لفظ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے استعمال کیا گیا، اگر آپ سیدہ نہ ہوتی ہم آپ کو، یہ توبہ نعوذ باللہ، چونکہ یہ بیٹی ہیں، ایک شوہر ہیں ایک باپ ہیں، اور ہمارا جو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ ان سے بڑی اس کائنات میں ہستی کوئی نہیں ہے۔ اچھا انہم منی و انا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اچھا فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک و اذہب عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا۔ متوجہ ہیں جی؟ پھر اللہ نے ملائکہ سے کہا
بلکہ جبرائیل نے جب پوچھا تھا نا جی اللہ اس میں کون ہے، یہ چادر کے نیچے کون ہے، کل میں نے عرض کیا تھا اللہ نے بڑی محبت سے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ اچھا جبرائیل نے کہا یا اللہ میں چلا جاؤں، تیری اجازت ہو تو میں جاؤں؟ کہا جبرائیل خالی ہاتھ نہ جا، یہ آیت لیتے جا۔ ہاں خالی ہاتھ نہ جانا، ابھی وہ ہستیاں گٹھی ہو گئی ہیں کہ جن کے لیے ہم نے ارادہ کر دیا۔ ہم نے ارادہ کیا، انما یرید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین گرامی قدر یاد رکھیے جا، یہ آپ ارادہ نہیں کر رہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں ارادہ نہیں کر رہا، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی مجتہد، کوئی امام، کوئی نبی ارادہ نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے کہا اے آل محمد، اے آل محمد و آل محمد، میں اللہ یہ ارادہ کر رہا ہوں، میں آپ سے رجس کو دور رکھوں گا، رجس کو دور، سنیے گا، رجس کو دور رکھوں گا، جیسے دور رکھنے، یہ نہیں پاک نہیں کروں گا بلکہ دور، نجاست جو ہوگی، جو بھی نجاست و گندگی و رجس جو بھی ہوگا اس سے آپ کو دور رکھوں گا۔ سامعین گرامی قدر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا لطیف جملہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، سمیٹیے گا، سمجھیے گا، انشاءاللہ دعا دیں گے آپ۔ جب اللہ نے کہا نا ہم ارادہ کر رہے ہیں، انما یرید اللہ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو دور کرنے کا تو وہ دور کتنا دور ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، علیہ قرآن تو بتا کہ اللہ کا دور کتنا دور ہے۔ قرآن کی آواز آئے گی، پہلے یہ تو دیکھو اللہ کا قریب کتنا دور ہے، اللہ کا قریب کتنا، سمجھیے گا، اللہ کا دور تو بعد میں دیکھیں گے نا کہ اللہ کا دور کتنا دور ہے۔ پہلے قرآن نے کہا آؤ تم دیکھو اللہ کا نزدیک قریب کتنا دور ہے۔ اچھا قرآن تو ہی بتا کیا کہا؟ قرآن نے کہا آؤ، قرآن اللہ نے قیامت کے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ مبارکہ یہ قیامت میں کہا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، انشاءاللہ لطف لیں گے، قیامت قریب ہے۔ قرآن نے کہا نا پہلے اللہ کے قریب کو تو دیکھو کہ کتنی دور ہے، پھر دور دیکھنا کتنی دور ہوگا۔ اللہ نے کہا قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرا بہت بیدار مجمع بزرگ تشریف فرما ہے، ان سے دعا لینے کے لیے سامعین گرامی قدر، اس دنیا کو شروع ہوئے کتنے کروڑوں سال ہو گئے ہیں، کتنے انبیاء آئے ہیں، ان کی امتیں آئی ہیں، 2,000 سال کی عمر ایک نبی نے گزاری تھی، 2,000 سال کی، پھر ایک نہیں، دو نہیں، 1,000 نہیں، بلکہ 1,00,000 نہیں، 1,25,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے آ کے عبادتیں کی، انہوں نے آ کے ریاضتیں کی، اتنے دور انبیاء کے گزر گئے، پھر ہمارے سردار کائنات تشریف لائے، پھر سے ان کے بعد 11 ائمہ تشریف لائے، بلکہ 12 ائمہ تشریف لائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، نہ جانے کتنے کروڑوں سال گزر گئے، قیامت نہ آئی، اور کتنے کروڑوں سال ابھی آئیں گے، نہ جانے قیامت آئے گی یا کب آئے گی، بلکہ ہم شیعہ یعنی حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے، ہم اس قیامت کو نہیں مانتے جو ہمارے مولا سے پہلے آ جائے، جو ہمارے مولا سے پہلے آ جائے۔ تو قرآن نے بتا دیا نا، تم پہلے یہ تو دیکھو جس کا قریب اتنی دور ہے کہ کروڑوں سال ہو گئے گزر گئے، قیامت نہیں آئی، تو جو اللہ کہہ رہا ہے میں دور رکھوں گا، جس کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد متوجہ ہو گئی جی کہ جس کا قریب اتنا دور ہے، اللہ نے قرآن میں کہا قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، مگر ابھی قیامت آئی نہیں ہے،
متوجہ ہیں جی. اور یہاں پہ انما یرید اللہ لیذھب، اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت میں آپ سے رشق کو دور رکھوں گا. اچھا انما کا مطلب کیا ہے جی؟ پورے قرآن پاک میں یہ انما جہاں پہ بھی آیا ہے نا جی، اس کو اگر مثال دے کے واضح کریں، انما کلمہ حصر ہوتا ہے، انما ایک تالا ہوتا ہے، یعنی کہ جو اس کے اندر ہیں وہ باہر نہیں ہے، اور جو باہر ہے وہ اندر جا نہیں سکتا. انما کے جو اندر ہے وہ باہر آ نہیں سکتا، اور جو باہر والا ہے وہ اندر جا نہیں سکتا. سامعین گرامی قدر، اسی لیے کہا انما، سوائے اس کے نہیں ہے کہ یاد رکھنا دنیا والوں، جو چادر کے اندر ہے نا، جتنے یہ پاک ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا ہے اب دنیا کی کوئی بھی پلیدگی، نجاست، اب یہ نہ سوچنا کہ ابھی کوئی ذکر اہل بیت میں آتا نہیں ہے، فلاں نہیں آتا، یا فلاں روکتا ہے، فلاں جلوس پہ پابندی لگاتا ہے، فلاں کہتا ہے جلوس نہ کرو، فلاں کہتا ہے ہمارے گھر کے آگے سے جلوس نہ لے کے جاؤ، فلاں کہتا ہے مجلس میں جانا نہ جاؤ، نکاح ٹوٹتا ہے، علم کو دیکھو نکاح ٹوٹتا ہے. متوجہ ہے نہیں؟ علم کو دیکھو نکاح ٹوٹتا ہے، مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے. اللہ نے کہہ دیا اب یاد رکھنا، جو بھی ان سے دشمنی رکھے گا وہ نجاست ہے، اور ہم نے کہا ہے نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا علی متوجہ ہو گئے جی. جو بھی نجاست ہوگی وہ ان کے قریب نہیں آ سکتی. اچھا ایک جملہ میں نے کل عرض کیا تھا، ہم فاطمہ تو سلامت رہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سامعین گرامی قدر، میں چلے بہرحال وہ بچے کی پھر مجھے بات انشاءاللہ میں تھوڑی سی تصحیح کرنی ہے اس کی. بچے کے آج بات کی ہے، بہت ہی بلند بات کر گیا بچہ، مگر آپ سب نے اس کو سن لیا اور چپ کر گئے. وہ میرے اندر بڑی عجیب طریقے سے وہ چل رہی ہے. سامعین گرامی قدر یاد رکھیں. اچھا میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ کریم پروردگار نے یہ کیوں کہا ہم فاطمات و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. اچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ ہے. فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا سیدہ، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، متوجہ ہیں جی، اور ان کے بیٹے ہیں. ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں. کتنی عظمت والی ہے یہ بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہا. ایک جملہ میں عرض ضرور کرنا چاہوں گا سامعین گرامی قدر. کل کا کل قرآن آسمان سے زمین پر آ گیا، مگر کسی آیا مبارکہ کے لیے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے. متوجہ ہیں جی؟ کل کا کل قرآن آتا رہا، نبی بیٹھے رہے. کل کا کل قرآن لقب القاب ملتے رہے، اے طٰہٰ، اے یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، بیٹھے رہے. کسی بھی لقب ملنے پر نبی اٹھے نہیں. یاد رکھیے گا کل کا کل قرآن نبی کے پاس آتا رہا. بلکہ میں کہتا ہوں جی ایک لفظ ہے کہ ان آیات جن کے لیے انتظار کریں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو آیات کا انتظار کریں وہ اور ہوتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ یہ جو کل کا کل قرآن ہے یہ منتظر رہتا تھا کہ آل محمد کوئی عمل کریں تو ہم نازل ہوں. ہاں، محمد و آل محمد کوئی عمل کرے تو ہم نازل ہوں. کل کا کل قرآن انتظار میں رہتا تھا. اے نبی مکرم محترم، اگر کسی کو لقب دے تو ہم نازل ہوں، اگر یہ جنگ میں جائیں تو ہم نازل ہوں، اگر یہ کسی کو بستر پر علی نہیں نبی بن کے سلا کر جائیں تو ہم نازل ہوں، اگر یہ غار میں جائیں تو ہم نازل ہوں،
اگر یہ میدان میں جائیں تو ہم نازل ہوں، اگر یہ کسی کی مدحت کریں تو ہم نازل ہوں، اگر یہ کسی کو بلائیں تو ہم نازل ہوں، اور اگر کسی کو محفل سے بگائیں تو ہم نازل ہوں، اور اگر یہ میدان میں کسی کا بازو پکڑ کے دکھائیں تو ہم نازل ہوں۔ یا علی یا علی، یعنی کہ قرآن منتظر رہتا تھا، قرآن منتظر رہتا تھا ان کے عمل کا، یہ عمل کرتے جائیں ہم نازل ہوتے جائیں۔ واحد سامعین گرامی قدر کل کا کل قرآن آتا رہا، بیٹھے رہے، مگر واحد سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہستی تھی، جب جب سیدہ آتی رہی سرور کائنات اٹھ اٹھ کے استقبال کرتے رہے اور یہ دکھاتے رہے۔ یہ چونکہ یہ مصائب کا جملہ ہے مگر میں اس کو یہاں پہ بیان کیے، یہ ایک عظمت بھی ہے، یہ بہت بڑی عظمت ہے جناب سیدہ کی۔ اچھا کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، یعنی یہ حبیب میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ سنیے کہ جی میں ایک جناب امام حسین علیہ السلام کی شان کا ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا، اے میرے پیارے حبیب میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ میرا حبیب تو جب راتوں کو اٹھتا ہے نا تو تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں۔ میرا حبیب قم اللیل الا قلیلا، عبادت تھوڑی کر، تھوڑی کیا کر عبادت۔ سامعین گرامی قدر اچھا یہ جو جملہ ہے، یہ میں جو ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بھی ایک مولانا صاحب دنیا سے چلے گئے علامہ ناصر، یہ ان کا جملہ ہے، میں ان کی بلندی درجات کے لیے، کیونکہ بڑا پیارا جملہ مجھے لگا میں اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ اچھا اے حبیب مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو تھوڑا اٹھا کر۔ اچھا ایک رات کیا ہوا کہ سرور کائنات، رات سردیوں والی رات تھی، دیکھیں چونکہ وہ ہم جیسے مثلا ظاہری چونکہ تھے وہ نور ہی تھے، وہ نور ہی، مگر چونکہ ظاہری بشریت لباس میں انا بشر مثلکم الا یوحا الیہ، ہم آپ جیسے بشر ہیں مگر یہ کہ ہم پہ وحی آتی ہے۔ اچھا سردیوں کی رات تھی، سرکار اٹھے اور نرم گرم بستر کو چھوڑ کے جب پانی کی طرف گئے تو پانی تھوڑا ٹھنڈا لگا، تھوڑی سی کپ کپی طاری ہوئی، جبرائیل نازل ہوئے۔ سنیے گا جبرائیل نازل ہوئے، بڑے پیار سے سرور کائنات کو اٹھایا، کہا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب۔ اور پھر قرآن سورہ مبارکہ طٰہٰ میں بھی یہی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے میرے طٰہٰ نبی، اے میرے طٰہٰ نبی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ اے میرا حبیب اللہ کہہ رہے ہیں، جبرائیل نے کہا اٹھیے اور آرام سے بیٹھ جائیے، اللہ نے کہا عبادت تھوڑی کر، اللہ نے کہا عبادت تھوڑی کر۔ سنیے گا اللہ کہہ رہا ہے عبادت تھوڑی کر، میں کہوں گا یا اللہ یہ وہی تو حبیب ہے، وہی حبیب ہے جس کے لیے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہی تو حبیب ہے۔ مسجد نبوی تھی، سارے صحابہ کرام کا مجمع تھا، یہی تیرا حبیب تھا۔ جب سر سجدے میں گیا تھا تو حسین مولا جب آ گئے تھے، سر سجدے میں تھا تو پشت نبی پہ حسین سوار ہو گئے تھے، اسی نبی کے لیے اللہ تو نے کہا تھا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، حبیب عبادت تھوڑی کیا کر، حبیب عبادت تھوڑی کیا کر، ہم نے یہ قرآن تیرے لیے مشکل کے لیے نازل نہیں کیا، مگر وہی حبیب ہے، سر سجدے میں ہے، مسجد نبوی ہے اور پشت پہ مولا حسین ہے۔ مولا حسین جب آ گئے ہیں تو اسی حبیب کو کہہ رہا ہے اب تھوڑی نہ کر، اب تیری پشت پہ حسین ہے، اب زیادہ کر، زیادہ کر۔ ہاں اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ہاں اب تھوڑی نہ کر، اب عبادت زیادہ کر، اب تیری پشت پہ میرا حسین آ کے بیٹھ گیا۔ سامعین گرامی قدر اس کو یاد رکھیے گا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ ابھی میں جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ جملہ ہے کہ ویسے آ ہی گیا ہے
یہاں پر کوئی بندہ اس کو مس یوز نہ کرے۔ مولا حسین علیہ السلام پشت نبی پہ تشریف لے آئے تو کیا ہوا جی، اب نماز کو زیادہ کر دیا گیا، یعنی مس یوز کا یہ مطلب ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا حسین اور نماز، کون افضل ہے کون مفضول ہے، ان دونوں میں نماز میں اور حسین مولا میں کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، کس کا درجہ کم ہے، اس کو مس یوز آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں سرور کائنات نے نماز کو بھی نہیں چھوڑا اور حسین مولا کو بھی نہیں چھوڑا۔ متوجہ ہیں جی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پوزیٹیو لیا کریں، نیگیٹیو نہ لیا کریں۔ پوزیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین مولا کے لیے نماز کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور نماز کے لیے حسین کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ابھی بچہ جو بات کر رہا تھا، یہ جنت ایسی جنت ہے کہ جس میں جانے کے لیے ابھی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور اس سے بھی بڑی بات بچے نے یہ کی تھی اور آپ نے سماعت فرمائی تھی، جو کہ قرآن کی آیت کا سراسر انکاری ہے یہ چیز جو بچے نے پڑھی ہے۔ میں بڑی معذرت، کیونکہ وہ بچہ ہے، بچے کو جو ہم نے سکھانا ہے بچے نے وہی سیکھنا۔ بچہ کوئی ماں کے پیٹ سے تھوڑی پڑھ کے آتا ہے جی، وہ علم لدنی کے جو مالک تھے وہ اور ہی ہستیاں ہوتی تھیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہم نے پہلے علم عطا کیا پھر انسان کو خلق کیا۔ وہ ہستیاں اور ہیں کہ جو عالم بن کر تشریف لاتی ہیں، ہمارے جو بچے ہیں وہ بن کر تشریف نہیں لاتے، ان کو خود کچھ نہ کچھ بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کا یہ اٹل فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ بتائے جا رہا ہوں، ان الشرک لظلم عظیم، جنت کے اندر ٹھیک ہے یہ ایک اور بات ہے کہ گنہگار جو ہے اس کی معافی تلافی ہوگی تب جائے گا، مگر جنت کے اندر کسی بھی قسم کا یہودی، عیسائی، بت پرست، ستارہ پرست، گائے کو پوجنے والا، یعنی کہ دنیا کا ہر قسم کا جو کافر ہے یا یہودی ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے کریم پروردگار نے یہ فرمایا میں ہر کچھ اگر میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، مگر شرک معاف نہیں کروں گا، شرک میں معاف نہیں کروں گا۔ بھائی میں خود متکبر ہوں، یہ بڑائی میری ذات ہے، مجھ سے بڑا کون ہے یا میرا شریک کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، لہذا میں ہی متکبر ہوں، میں ہی جابر ہوں اور میں ہی خالق ہوں، میں ہی رازق ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور اس کی میں اور دلیل دینا چاہتا ہوں، بزرگ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، ایک حاتم طائی ہیں اور ایک عادل نوشیروان، یہ دو ہستیاں ہیں جو تاریخ میں گزری ہیں، حاتم طائی اور عادل نوشیروان۔ حاتم طائی جو تھے یہ بہت بڑے سخی تھے، حاتم طائی یہ بہت بڑے سخی تھے اور نوشیروان یہ بہت بڑا عادل تھا، یہ جج تھا یا قاضی تھا یا بادشاہ تھا۔ عادل نوشیروان یہ دو ہستیاں سن لیجئے، یہ جنت میں نہیں گئی نہ جہنم میں ہے، یہ مقام اعراف پہ ان کو بٹھایا گیا ہے۔ یہ دونوں کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، متوجہ ہیں آپ سب، مگر اللہ کو یہ دیکھے ایک کی عدالت اور ایک کی سخاوت۔ حاتم طائی کے بارے میں یہ لکھا ہے جی، اس نے اپنے گھر کے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے، 40 دروازے بنائے ہوئے تھے، کوئی بھی فقیر مانگنے کے لیے جب آتا تھا وہ چاہے ایک دروازے سے لے لے چاہے 40 دروازوں سے وہ خیرات لے جا کے اس کو خیرات ملتی تھی۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا تھا تو فلاں دروازے پہ چلا گیا، فلاں سے بھی ہو کے آیا، فلاں سے بھی ہو کے آیا۔ ہمارے والی عادت، ہم گاڑی میں 5 بندے بیٹھے ہو نا جی، ایک بندہ دے دے تو دوسرے یار ہو گیا نا، مثلا دے دیے نا، مطلب ایسے ہی ہوتا ہے سرکار۔ ایک محفل میں آپ چائے پینے بیٹھے ہو ہوٹل میں، کوئی مانگنے بیچارہ غریب فقیر آ جائے تو ایک نے نکال کے دے دیے، دوسرے سے یار وہ سارا اکٹھی دے دیا، تو یہ تو ہے آپ کو۔ حاتم طائی کی یہ عادت تھی
حاتم تائی کی یہ عادت تھی، اس نے 40 جو ہیں وہ اپنے دروازے رکھے تھے جی۔ اللہ کو اس کی سخاوت اتنی پسند آئی کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ نے کہا تو نے کلمہ نہیں پڑھا، لہذا جو ہے نہ تجھے جہنم میں بھیجیں گے نہ تجھے جنت میں بھیجیں گے۔ یعنی کہ اس وقت وہ مقام آراف کا مطلب کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ ادھر سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ان تک جب تشریف لاتی ہیں پھر وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ادھر سے جہنم کی وہ گرمی چلتی ہے، جب ان تک آتی ہے تو وہ بھی پیچھے چلی جاتی ہے۔ متوجہ ہیں آپ سب؟ بڑی معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، یہ بچے کو جس نے لکھ کے دیا ہے یہ بہت بڑا، یہ قرآن کے خلاف ہے، تو اس کو دیکھیں۔ یاد رکھیں مولا علی کے فضائل، دیکھیں مولا علی کے فضائل الحمدللہ اتنے فضائل ہیں، میرا دل کر رہا تھا میں آج وہ حدیث پڑھوں۔ آپ سب جانتے ہیں یا علی یا علی یا علی، اگر کل کائنات کے سمندر سیاہیاں بن جائیں، کل کائنات کے درخت کلمے بن جائیں اور کل کائنات کے جن و انس لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، یا علی سمندر ختم ہو سکتے ہیں، دریا ختم ہو سکتے ہیں، نہریں ختم ہو سکتی ہیں، اور کل کے کل جو کلمے بنی ہوئی ہیں درخت ختم ہو سکتے ہیں، جن و انس لکھ لکھ کے تھک سکتے ہیں، مگر یا علی تیرے فضائل پھر بھی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ ہاں یا علی کوئی تیرے فضائل نہیں۔ اگلی اس سے بھی بڑی حدیث سنیے، یا علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر کیوں نہ پالے۔ متوجہ، نوح نبی کی عمر کتنی تھی جی؟ 2500 سال۔ 2500 سال کے نوح نبی تھے، 2500 سال کے نوح نبی تھے۔ یا علی اگر کوئی 2500 سال اگر نوح نبی جتنی عمر کیوں نہ پالے، اور احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کیوں نہ کر دے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا، دوڑتا ہوا کعبے کے سامنے مر نہ جائے۔ یا علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جنت بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر۔ متوجہ ہیں جی؟ ہاں علی کی محبت، یہ اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے۔ سامعین گرامی قدر، مولا کائنات کی محبت کتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، میں عرض کرتا چلوں کتنی قیمتی ہے ان کی محبت۔ ایک مولا کا چاہنے والا چوتھے امام علیہ السلام کے پاس آ گئے، امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تشریف، صلوات پڑھیے ایک دفعہ مولا کی ذات پہ۔ اتنی قیمتی محبت ہے، آ کے کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میری مدد کیجیے۔ سنیے گا جو آپ کے دلوں میں محبت ہے یہ کتنی قیمتی ہے۔ میری طرف دیکھیے برائے مہربانی، آپ سب کوئی آ رہے ہیں کوئی جا رہے ہیں۔ مولا میں غریب ہوں، میری مدد فرمائیے۔ کہا نہیں تو امیر ہے۔ کہا واہ مولا، میں کہہ رہا ہوں میں غریب ہوں، میری مدد فرمائیے۔ کہا نہیں ہم کہہ رہے ہیں تو سب سے امیر ہے۔ کہا اچھا مولا سب سے امیر ہوں، میری مدد کیجئے سرکار، میں غریب ہوں۔ کہا اچھا چل ایک کام کرتے ہیں، ہم دنیا کی دولت اکٹھی کرتے ہیں اور تجھے دیتے ہیں، مگر اس کے بدلے جو تیرے دل میں ہماری محبت ہے وہ لے لیتے ہیں، دنیا کی دولت ہم تمہیں دیتے ہیں اور تیرے دل میں جو محبت ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، کیا منظور ہے؟ کہا مولا دنیا کی دولت کے بدلے میں آپ کی محبت واپس؟ مولا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسی دولت کو یہ اس کے جملے ہوں گے کہ میں اپنی جوتی کی نوک پہ ایسی دولت رکھتا ہوں جو آپ کی محبت کے بدلے میں ہو۔ تو کہا ہم نے کہا تھا نا کہ تو سب سے امیر ہے۔
تو سب سے امیر ہے۔ ہماری محبت کوئی عام چیز ہے، یہ ایسے ویسے دلوں میں یہ رہتی ہی نہیں ہے، یہ ایسے بڑی پیاری حدیث یہ دیکھیں ذہن میں آ گئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص، یہ نہیں کہا شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، وہ چکڑالوی ہو، وہ کوئی ہو، کہا ہر وہ شخص جو صبح ایسی حالت میں کرے اپنے دل میں ولائے علی کی ٹھنڈک محسوس کرے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اپنے دل میں ہر وہ شخص جو اپنے وہ صبح ایسی حالت میں کرے کہ اپنے دل میں ولائے علی کی ٹھنڈک محسوس کرے، پس کیا کرے؟ جائے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ اے ماں تیرا شکریہ، بھائی کیوں جا کے شکریہ ادا کرنا؟ ماں میں نے علی کی محبت محسوس کی ہے، تیرا شکریہ، تو نے میرے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی۔ یہ ایسی محبت، ایسی ویسی محبت، پریشان نہ ہوا کریں۔ یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ یا علی کچھ بھی ہو جائے تجھ سے محبت کوئی نہیں رکھے گا، مگر وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، جس کی ولادت پاک ہوگی، پاکیزہ ہوگی۔ اور یا علی تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا، صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی۔ یہ ہے محبت علی، عام سمجھتے ہیں محبت علی۔ اب سامعین گرامی قدر، میں ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہو تو میرا خیال میں اینڈ تک پہنچتی ہے، کیوں سرکار؟ ایسا ہی ہے جی۔ محبت ایک طرفہ ہو تو وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتی۔ مثلا میں تو محبت کر رہا ہوں مگر جس سے کر رہا ہوں وہ محبت نہیں کر رہا، یہ کیا محبت ہوئی جی؟ یہ محبت ہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں ہم؟ یہ محبت نہیں ہے۔ میں محبت کر رہا ہوں وہ میں جس کا نام دن میں بھی لیتا ہوں، رات میں بھی لیتا ہوں، سوتے بھی لیتا ہوں، ہر چوک میں لیتا ہوں، ہر کسی کے سامنے کہتا ہوں میں فلاں سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ فلاں میرا بڑا محبوب ہے، میں اس کی یاد میں کھویا رہتا ہوں، مجھے اس سے بڑا عشق ہو گیا ہے، وہ میرا بڑا محبوب ہے، وہ میرا بڑا ہی محبوب ہے، میں کھانا نہیں کھاتا جب تک اس کی یاد نہیں آتی، میں کوئی کام نہیں کرتا جب تک اس کی یاد نہیں آتی۔ اچھا اتنی محبت ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ میں محبت کرتا ہوں، وہ محبت نہیں کرتا۔ متوجہ ہو جائیے گا، بڑا لطیف جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آج میرے کانوں میں ایک لفظ پڑا ہے، میں نے کہا جی یہ لفظ کوئی جو ہے وہ مطلب اتنا خاص نہیں ہے، یہ ہر جگہ کی یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ لفظ یہ ہے، میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ مہربانی کیا کریں کہ ہر بات کو پوزیٹیو لیا کریں، نیگیٹیو نہ لیں۔ جن کے در پہ اب تشریف فرما ہیں، آیت طہارت انہی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جتنی عظمت کے مالک یہ ہستیاں ہیں جن کو آپ مان رہے ہیں، کل کائنات میں ان سے بڑی ہستیاں کوئی نہیں ہیں۔ جنت کے مالک بھی یہ ہیں، جنت کو تقسیم کرنے والے بھی یہ ہیں۔ متوجہ ہیں؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ میں ایک لفظ کے لیے محنت کر رہا ہوں، وہ میں لفظ آپ کو میں ہدیہ کروں گا انشاءاللہ، وہ لفظ آپ ضرور اس کو سمیٹیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والی ہیں۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک اور فضائل کا جملہ عرض کرتا چلو، صاحب گرامی قدر، مولا علی کائنات باغ میں مزدوری کر رہے تھے، کسی نے آ کے کہا مولا کو چھیڑا، مولا کو تنگ، بڑے تھے اس وقت کے منافقین، آپ تو بہتر جانتے ہیں، کہا یا علی ابو کا فی النار، یا ابو کے فی النار، علی آپ کا باپ جہنم میں ہے۔ متوجہ ہیں؟ تھوڑا سا ان کو ہلا دیجئے، صلوات بر محمد و آل محمد۔
بڑی معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ آرام فرما رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ کے تو ہمیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، یا علی ابوک فی النار، کسی نے چھیڑا مولا کائنات کو، یا علی آپ جانتے ہیں کیا آپ کا باپ جہنم میں ہے؟ مولا چپ رہے۔ دوسری دفعہ پھر اس نے چھیڑا، یا علی، بڑا لطیف جملہ مولا نے جواب دیا، یا علی ابوک فی النار، آپ جانتے ہیں آپ کا باپ جہنم میں ہے۔ مولا کائنات جلال میں آ کے کہنے لگے، انا قسیم النار والجنہ، انا قسیم النار والجنہ، انا قسیم النار، میں علی وہ ہوں، میں علی وہ ہوں جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، میں علی وہ ہوں جو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا۔ مطلب کیا؟ مطلب کیا؟ اس نے کہا آپ کا باپ جہنم میں، مولا نے فرمایا میں وہ علی ہوں جو جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا؟ تم میرے باپ کی چھوڑو، اپنے باپ کی فکر کرو۔ تم میرے باپ کو چھوڑو، اپنے باپ کی فکر کرو، جنت اور جہنم میں نے دینی ہے۔ اب دیکھنا، اچھا محبت دو طرفہ، بڑی محبت کرتا ہوں جی، بہت محبت کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے۔ سامعین گرامی کہتے ہیں وہ لفظ جو میں عرض کرنے والا تھا وہ لفظ یہ ہے کہ ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، ہم مسجد میں نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ مسجد تو ہمارے مولا کی مقتل گاہ ہے۔ متوجہ ہیں جی؟ یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، بھائی آؤ نا مسجد میں، کیوں نہیں آتے آپ مسجد میں؟ جی ہم نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے جی؟ جی جو یہ مسجد ہے نا ہماری مولا کی مقتل گاہ ہے۔ مقتل گاہ سمجھتے ہیں کہ مولا کو مسجد میں شہید کیا گیا تھا۔ اچھا محبت کن سے ہے؟ انہی سے ہے، اور جانا بھی نہیں ہے۔ متوجہ ہیں جی؟ جب مولا کائنات کو ضرب لگی، میں یہ جملہ مصائب میں نہیں پڑھ رہا، ایک کو تبلیغی جملہ آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ محبت ہے سامعین گرامی قدر، یہ کیسی محبت ہے؟ ہم جن سے محبت کر رہے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہو جائیں؟ ہم تو دن رات ہر گھر میں، ہر چوک پہ، ہر گلی پہ، ہر سڑک پہ ہم کالے کپڑے پہن کے ہم آج علی علی یا حسین مولا کر رہے ہیں، ہم ان سے محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ ہم دن بھی علی کرتے ہیں، رات کو بھی علی علی کرتے ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں کہ جن کی ماؤں نے ہمیں گود میں جب لیا تھا تو ہمیں دودھ پلایا تھا علی علی کر کے، ہم ساری زندگی علی علی کرتے ہیں۔ مگر پتہ تو چلے ہم علی علی کرتے ہیں، علی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو کرتے ہیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر یہ کیا محبت جس سے محبت ہم کر رہے ہیں؟ ہمارے محبوب ہیں علی، ہمارے محبوب ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا، ہمارے محبوب یہ 5 تن پاک ہستیاں ہیں، یہ 5 12 14 ہستیاں ہیں، یہ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ کہ آیا جس طرح ہم محبت کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ہم سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ دیکھنا پڑے گا، ہمیں پرکھنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا۔ اچھا یاد رکھیے گا سامعین گرامی قدر، جب یہ جو خبر پہنچی مولا کائنات کو ضرب لگی ہے جی، کہاں لگی؟ سر پہ ضرب لگی۔ یہ خبر شام میں پہنچی۔ شام جب پہنچی، جو ذلیل شام تھا نا جی، ذلیل شام، اس نے اتنا گندا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور لوگوں کو یہ بتایا تھا علی وہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ وہ کہتا تھا، اور اس نے بڑا کچھ کر دیا تھا مولا کائنات کے خلاف۔ اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا، یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ کسی نے دیکھنا ہو تو ہم حاضر ہیں، ہم یہیں پہ ہوتے ہیں۔ یہ جو ممبر ہوتا ہے یہ نہ کوئی یہاں پہ ہر کوئی آ سکتا ہے اور نہ کوئی بول سکتا ہے، یہاں پہ آنے کے لیے ہر لفظ کا ذمہ دار ہونا پڑتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا تھا، اس نے پورے شام میں یہ کہا تھا علی تو جاتے نہیں مسجد میں، علی نماز نہیں پڑھتے۔ جب لوگوں تک یہ خبر پہنچی، اچھا
علی کو ضرب لگی ہے مسجد کے اندر، لوگ پریشان، اچھا علی مسجد میں بھی جاتے تھے، علی مسجد میں جاتے تھے، علی مسجد میں شہید ہو رہے، علی کو مسجد میں یہ ضرب لگی، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ وہ کہتا تھا، اور اس نے ایک ٹیم تیار کی تھی، وہ ٹیم بھی میں بتانا چاہتا ہوں، وہ ٹیم کیا تھی کہ اس نے چند بندوں کو تیار کیا، ذلیل شام نے، ٹھیک ہے جی، بڑے یزید نے، ہاں اس نے ٹیم کو تیار کیا، سب کچھ اس کو دیتا تھا، کھانے کی پلانے کی ہر چیزیں دیتا تھا، اور کہتا تھا رات کو کھاؤ پیو موجیں اڑاؤ اور صبحوں کو نکل جاؤ باہر، سڑکوں پہ نکل جاؤ، محلوں میں نکل جاؤ اور جا کے علی علی کرو۔ اب وہ کیا دیتا تھا، ممبر اس کے لائق نہیں ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا، وہ کیا کیا دیتا تھا کھانے اور پینے کے لیے۔ وہ صبح جب نکلتے تھے اور جا کے گلیوں میں علی علی کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ دیکھو یہ ہے، یہ علی کے ماننے والے ہیں۔ اور کون علی؟ کون علی؟ وہ علی مشکل کشا مرتضی عین اللہ وجہ اللہ لسان اللہ، اور جن کو علی مولا کو سرور کائنات نے علی نہیں نبی بن کے سلا کر چلے گئے، نبی بن کے، یا علی میں جا رہا ہوں، تم نے علی نہیں نبی بن کے سونا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا یا علی کبھی آپ کو نیند بھی آئی تھی، کبھی سوئے بھی تھے زندگی میں؟ کیونکہ مولا کائنات کا یہ فرمان تھا نا جی، وقت کافی ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی کل انشاءاللہ تعالی، آخری جملہ اسی پہ کل بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی سورج نکلتا تھا نا جی تو مولا کائنات سورج سے مخاطب ہوتے تھے، سورج تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں پایا، مگر ایک رات جب سو گئے علی نہیں نبی مثل نبی بن کر، تو کسی نے کہا تھا یا علی کبھی سوئے بھی؟ کہا ہاں ساری زندگی نہ سویا، ایک رات سویا تھا، اور ایسا سویا کہ اس کے بعد نیند علی کو نہ آئی۔ وہ علی جو 1000 رکعت نماز رات کو پڑھ کے، بلکہ ساری رات علی اس خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور ہم اسی علی کے چاہنے والے ہیں، اسی مولا کے چاہنے والے ہیں۔ میں کل انشاءاللہ یہیں سے لے کے آگے چلوں گا۔ سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے محبت دو طرفہ کریں۔ کون سا ایسا امام ہے توبہ نعوذ باللہ کہ جنہوں نے نماز قضا کی اپنی، جو وقت پہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہمیں شمر کا خنجر بڑا یاد ہے، مگر وہ خنجر چلا کہاں پہ، کس وقت چلا؟ مولا سجدے میں، اگر سجدے نہ کرتے مولا، پہلے تھوڑے غم تھے مولا کو، اگر سجدہ نہ کرتے مولا، سجدہ نہ کرتے تو کیا اللہ راضی نہیں تھا؟ متوجہ ہیں جی؟ مگر سر سجدے میں تھا، پھر شمر لعین آیا۔ خنجر یاد ہے مگر سجدہ بھولتے جا رہے ہیں، سجدہ۔ ان کی محبت عزادارو، جنہوں نے ان سے محبت کر لی، میرا دل ہے ایک ایسے عاشق، ایک ایسا عاشق، اس کا تھوڑا سا ذکر خیر کروں جس کا نام حور تھا۔ کیسی محبت کی اور کتنی دیر محبت کی جناب حور نے۔ آپ کو پتہ ہے ہم ساری زندگی بچپن سے لے کر ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، قبر میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے سنو اور سمجھ کے تیرا پہلا امام کون سا ہے، مگر آؤ دیکھو تو صحیح حور نے کتنی دیر محبت کی۔ حور تھوڑی دیر پہلے کیا تھا اور تھوڑی دیر بعد کیا ہو گیا۔ جو ان سے محبت کر لیتا ہے نا، یہ محبت کو خالی نہیں جانے دیتے، یہ کہتے ہیں آؤ تو صحیح ہمارے قریب، آؤ تو صحیح، ہم ہیں نا، ہم تمہارے لیے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ آپ کے لیے ہی تو کہا تھا نا، اے میری بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے۔ آپ دعائے سیدہ ہیں، جو آج فرش عذاب میں بیٹھے ہیں نا، اپنے کو کبھی کم تر نہ سمجھا کریں، آپ دعائے سیدہ ہیں، دعائے رسالت ماب ہیں کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ عزادارو، جناب حور نے کیا کیا تھا؟
اتنا بڑا کام کہ مولا حسین کی لجام کو ہاتھ ڈالا، کہا مولا نہیں جانے دوں گا۔ ایک جملہ مولا نے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، بس عزادارو یہیں پہ فیصلہ ہو گیا تھا یہ جو حر ہے جنتی ہے یا جہنمی ہے، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہوتا تھا جب بھی کوئی کہتا نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، پلٹ کے اس کو ویسا ہی جواب دیتے تھے۔ مگر جب مولا حسین نے کہا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے مجھ کو روک رہا ہے، تو پلٹ کے حر نے کہا میں آپ کی ماں کے بارے میں کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی ماں سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کی ماں کی قدر بہت زیادہ ہے۔ عزادارو بس مولا سمجھ گئے یہ تو ہمارا ہے، جس نے ہماری ماں کی قدر کر لی۔ عزادارو وہ اور تھے جنہوں نے سیدہ کو کھڑا رکھا، سیدہ 4 گھنٹے جب دربار میں کھڑی رہی تو تھک گئی، عجب نہیں آواز دی تھی اے علی میں تھک گئی ہوں۔ ارے وہی دربار تھا نا عزادارو جہاں پہ جب سیدہ آتی نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور مسلمانوں کو بتاتے تھے اے دیکھ لو میرے صحابیوں میں اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھا رہا ہوں۔ بس عزادارو حر نے کہا میں آپ کی ماں کے بارے میں کیا کہوں، آپ کی ماں تو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ بس عزادارو حسین مولا سمجھ گئے یہ حر ہمارا ہے، بس تھوڑی سی دیر رہ گئی ہے، یہ اس کے اندر محبت میری ماں کی ہے، یہ ابھی ہمارے پاس آئے گا۔ عزادارو کربلا میں پہنچے، ساتھ کو پانی بند ہوا، شب عاشور آ گئی۔ یہی حر تھے نا کبھی باہر نکلتے خیمے سے کبھی اندر آتے خیمے میں، کہا ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، ادھر لالچ ہے ادھر انعام ہے، مگر ادھر حسین ہے، ادھر اللہ تش کی آواز جب کان میں پڑ رہی۔ عزادارو صبح ہوئی، یہ چلے حر اپنے اہل و عیال کو لے کر، حسین مولا نے دیکھا، ارے کہا عباس اٹھو دیکھو بھیا حر آ رہے ہیں۔ عزادارو حر آئے نا اپنے آپ کو گرا دیا، کہا مولا معافی مل سکتی ہے، سنو گے کہا حر ہم نے تو تجھے اس وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے ہماری ماں کا احترام کیا، ہمیں پتہ چل گیا تھا تو ہمارا ہے، حر ہم نے تجھے اسی وقت معاف کیا۔ بس عزادارو کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، مولا اب میں جانا چاہتا ہوں۔ حر سے پہلے حر کے بیٹے نے کہا بابا نہیں پہلے میں جاؤں گا۔ عزادارو سننا جملہ، حر کا بیٹا گیا لڑتا رہا، جب زین سے زمین پہ آیا اپنے بابا کو آواز دی، کتنی جلدی سے حر گئے ہوں گے مگر اتنی جلدی حسین پہنچے۔ جب پہنچے حر کے بیٹے کے پاس تو حر کو کہا حر یہ تیرا جوان بیٹا ہے نا، تو باپ جو ہے وہ جوان بیٹے کے لاشے کو نہیں اٹھاتے۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی علی اکبر ہوگا، اے مولا کیسے علی اکبر کے لاشے کے پاس جائے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔